يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور قائد ملت، دیگر علماء کرام اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا محسوس کر رہا ہوں کہ صبح سے ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، تو دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد عام طور پر تھوڑی سستی آ جاتی ہے، تو سستی کا غلبہ تو اس وقت آپ کے اوپر نہیں ہے نا؟ پکا؟ تو اگر آپ بیدار ہیں تو نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواد بلند درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، میں عابد ثقلینی غیر مقلدیت، جسے آپ اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں، اسے چھوڑ کر، سلفیت کو چھوڑ کر سنی حنفی کیوں بنا؟ اگر میری زبانی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ میں ایک لمبی داستان سمیٹ کر اس مختصر وقت میں آپ کے حوالے کروں، لیکن پھر بھی کچھ اہم باتیں میں ضرور آپ کے حوالے کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ سن 1857 کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں سلفیت کہیں یا وہابیت کہیں یا غیر مقلدیت، یہ جو فرقہ جس نے جنم لیا ہے اس سرزمین پر، اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن ہاں، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان یا ہمارے آس پاس جو لوگ اہل حدیث کے نام سے جانے جا رہے ہیں، اصل میں یہ سب کے سب نا اہل حدیث ہیں۔ یہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، سب کے سب جو ہے وہ نا اہل حدیث ہیں، اور ان کی پوری جماعت، خاص طور پر میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں، سب کے سب بغض ابو حنیفہ کے شکار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف لکھنا، ان کے خلاف بولنا، اور خاص طور پر حنفیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ ان کا ایک پسندیدہ کھیل ہے، اور جو کئی سالوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جس نے دل کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ لکھنؤ کے ایک شیعہ عالم تھے، حامد حسین۔ یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دل کھول کر حنفیت کے خلاف زہر اگلا اور کتابیں لکھی۔ بعد میں غیر مقلدین نے اسی شیعہ عالم کی کتاب سے مسائل چرا چرا کر دوسری کتابیں لکھ کر امت میں فساد برپا کیا۔ آپ نتائج تقریر پڑھ لیں، حقیقت الفقہ پڑھ لیں، جرا ابی حنیفہ پڑھ لیں، سب میں وہی مسائل ملیں گے جو اس حامد حسین لکھنؤ کے شیعہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ ان کی اپنی کوئی تحقیق، اپنا کوئی ان کا ریسرچ نہیں ہے، بس وہیں سے چرائے ہیں اور امت میں آج بھی جو ہے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر بڑی تعجب ہوگا کہ انہوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر حنفیوں کو جہاں یہ کافر، مشرک، بدعتی اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، یہ تو بولتے ہیں یہ حنفیوں کے خلاف، مقلدوں کے لیے، لیکن جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث رئیس احمد ندوی، نام یاد رکھیے گا، جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث رئیس احمد ندوی نے ایک نہیں بلکہ 4 جلدوں میں اللمحات کتاب لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر اور مشرک تک معذرت وہ کتاب آج بھی ملتی ہے، اس کو چھاپتے ہیں، کہیں مل جائے تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ 4 جلدوں میں
صفے کالے کر کے اپنی آخرت برباد کر دی. اللہ محات. اور یہ وہی رئیس احمد ندوی ہے جس نے اپنی کتاب تنویر الآفاق فی مسئلہ طلاق میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت عمر تو موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں کیا کرتے ہیں. اب آپ سوچئے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث امیر المومنین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے مسائل میں غلطیاں کرنے والے ہیں، تو یہ فرقہ اور اس سے وابستہ افراد کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہوں گے. یہ علامات وہ کتاب ہے جو خاص میرے مطالعے میں تھی. میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا کیونکہ جامعہ سلفیہ سے چھپ کر آتی تھی اور زیادہ ملتی نہیں تھی، لیکن میں نے خرید کر رکھی. بڑے شوق سے میں نے اس کو مطالعہ کیا. اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق میرے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو اس کتاب میں جتنی باتیں لکھی ہے اس کو سب میں سچ مان لیتا. اللہ رب العالمین خطائیں معاف کرے خطیب بغدادی کی انتہائی کمزور اور مجہول اور تعصب میں مبتلا راویوں سے جو باتیں امام ابو حنیفہ کے خلاف آئی ہیں سب کو اٹھا کر انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا. اب اسی تاریخ بغداد کی جلد نمبر 13 سے جب بھی کوئی سعودی جاتا ہے وہاں بھی کھجور اور پانی لائے یا نہ لائے عمرہ کر کے یہ جلد جو ہے تاریخ بغداد کی 13 نمبر کی بغداد کی اٹھا کے ضرور لے کر آتا ہے. خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد 13. اسی میں سے مسائل نکال کر وہ امت کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے امام زاہد القوسی رحمہ اللہ کو. انہوں نے اس کا جو ہے وہ بھرپور جائزہ لیا اور تانیب الخطیب لکھ کر جو ہے ان تمام اعتراضات کی حقیقت واضح کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ خطیب بغدادی سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. جتنی باتیں امام ابو حنیفہ کے خلاف انہوں نے کتاب میں جمع کی ہے اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. یہ علامہ زاہد القوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بڑا بہترین کام کیا ہے. تانیب الخطیب آج بھی دستیاب ہے. جو عربی جانتے ہیں اس کو خاص لے کر پڑھیں اور اردو میں بھی بہرحال اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے. آپ اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں. میرے بھائیوں خاص طور پر میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں سن 2000 میں سلفیت میں ایک داعی کی حیثیت سے جب میں وہاں پر تعارف ہوا لوگوں کے درمیان تو کچھ کتابیں جو میں بہت شوق سے پڑھتا تھا اس میں ایک کتاب تھی نتائج تقلید. یہ آج بھی ملتی ہے. اس کتاب میں تاریخ بغدادی کے حوالے سے ایک بہت مشہور محدث ہیں حضرت یزید بن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت مشہور محدث ہیں. صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ان سے روایت آئی ہے. یزید بن ہارون رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان سے ایک روایت اس میں نقل ہے اور اس غیر مقلد عالم نے چالاکی یہ کی کہ روایت نقل کرنے کے بعد آگے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ روایت صحیح ہے. اب وہ روایت کیا اس کو آپ سنیے اور اس کی حقیقت کو جانیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جتنے حنفی ہیں وہ سب کے سب عیسائیوں کی طرح ہیں. اب چونکہ اس سے حنفیوں کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو اس غیر مقلد عالم نے بڑی چالاکی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا کہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حالانکہ تعجب ہوگا آپ کو یہ جان کر کہ یہ روایت جو خطیب بغدادی لے کر آئے ہیں اس میں ایک راوی ہے ایوب بن شاذ. اب یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کوئی اتا پتا اسماء الرجال کی مستند کتابوں میں پایا ہی نہیں جاتا. ایک دم مجہول آدمی ہے. اور دوسری بات، یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 206 میں ہو رہا ہے اور خطیب بغدادی کا 463 میں. بیچ میں کم سے کم 257 سال کا فاصلہ ہے. سلسلے سند پوری کی پوری ٹوٹی ہوئی غائب ہے. اس کے باوجود بھی صرف حنفیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، امت میں فساد برپا کرنے کے لیے اس غیر مقلد عالم نے لکھ دیا کہ ہاں یہ حدیث جو ہے، یہ روایت بالکل سندن صحیح ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بغض ابو حنیفہ میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ایک سندن کمزور اور گری ہوئی روایت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو صحیح بول کر امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک اسی طرح آپ غیر مقلدین کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بھی فضیلت بیان کر دیں کبھی نہیں مانیں گے. آپ بولیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، یہ فوراً انکار کر دیں گے نہیں تابعی نہیں ہے. آج کے جتنے بھی سعودیہ ریٹرن سلفی ہیں
یہ بھلے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو تابعی نہ مانے، لیکن سلف صالحین کی ایک بڑی تعداد ہے جو امام صاحب کو تابعی مان رہی ہے۔ اب وہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہو، جلال الدین سیوطی شافعی ہو، اب انہی کے لاڈلے اور چہیتے مفسر ابن کثیر بھی مان رہے ہیں کہ وہ تابعی مسلک ہے۔ کوئی بھی فضیلت آپ پیش کر دیں یہ فوراً انکار کرتے ہیں، حالانکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا تابعی ہونا بالکل سورج کی روشنی کی طرح روشن چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت سی کتابیں ہیں جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا اس وقت، لیکن جب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جب میں نے حقیقت کو جاننے کے لیے دوبارہ پڑھا تو کئی چیزیں میرے سامنے آئی۔ مجھے یاد ہے حقیقت الفقہ، مولوی یوسف جے پوری کی لکھی ہوئی کتاب، سب سے پہلے مجھے دی گئی، کہا کہ اس کو آپ پڑھیے، یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا حنفی مسلک کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے بڑے شوق سے اس کو پڑھا۔ اب میں اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا، میں کہتا ہوں کم سے کم 4 سے 5 لوگوں کو کتابیں خود میں نے خرید کر دی کہ اس کو پڑھو، یہ ہے حنفی مسلک اس میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے بھی بڑے شوق سے پڑھا، میں نے بھی شوق سے پڑھا۔ میں تو یہی سوال کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ جس طرح میرے لیے تو نے ہدایت کے دروازے کھولے ہیں اسی طرح ان کے لیے بھی کھول دے۔ مولوی یوسف جے پوری نے بڑی عجیب و غریب بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، سیڈنگ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا، یہ اس نے سیڈنگ دی۔ اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ پوری سیاہ ستہ میں کوفی راویوں نے اپنا ڈیرا جما کے رکھا ہے۔ صرف بخاری اٹھائیے، ایک طرف بخاری رکھیے، راوی پڑھتے چلے جائیے، ہم بتائیں گے کہ کوفہ کا آدمی تھا کہ نہیں تھا۔ میزان اعتدال ہم لے کر بیٹھیں گے، تم بخاری لے کر بیٹھو، ایک ایک راوی پڑھتے چلے جاؤ، ہم بتائیں گے کہ امام زہبی نے بولا ہے کہ وہ کوفہ کا ہے۔ کل ملا کر کم سے کم میں سمجھتا ہوں صرف صحیح بخاری میں اگر آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو 300 کے قریب کوفہ والے اسی بخاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسلم کو الگ پڑھ لیجئے، ترمذی الگ پڑھ لیجئے، کہیں بھی چلے جائیے کوفیوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا کسی کو، سارے کوفیوں نے اس پر ڈیرا جمایا ہے۔ لیکن یہ غیر مقلد عالم امت کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اہل کوفہ کی حدیث میں کوئی نور نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں بھیا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو آخر کیا ضرورت تھی کہ ایسے بے نور لوگوں کی روایتیں اپنی کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دی۔ اسی طرح ایک جملہ اس نے بڑا عجیب لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا دھوکہ زیادہ چل نہیں پایا۔ سائیڈنگ میں لکھتا ہے کہ حنفی مذہب میں جو ہے کوئی ولی نہیں ہوتے، کہ حنفیوں کا الحمدللہ ناز ہے، آج بھی ناز ہے کہ ہمارے مسلک کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک بے شمار اولیاء اکرام اللہ کی رحمت سے اسی مسلک میں پائے گئے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں ناز ہے اس پر، ہم فخر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بات جو ہے اس کو ہضم نہیں ہوئی، اس کے لیے اس نے جھوٹ بولنے کے لیے طبقات ابن رجب کے حوالے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حنفی مذہب میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم صرف قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، جس طرح اللہ نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا اس لیے تیسرا کوئی اصول نہیں چلے گا۔ تو ایمانداری سے بتائیے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے تھا نا کہ قرآن کی کوئی سری آیت پڑھ کر سنا دیتا کہ بھائی قرآن کی فلاں آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ حنفی مذہب میں ولی نہیں ہوتے، بات ختم ہو جاتی۔ اگر قرآن تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اعلان کر دو کہ ہمارا ساتھ قرآن نہیں دیتا۔ اب باری آئے گی پھر حدیث کی، اور پھر ایک صحیح اور صریح حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حنفی مذہب کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتے۔ لیکن بیچارے کو کچھ نہیں ملا بھی تو کیا ملا، حنبلی مقلد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ اب اس قول میں بھی دھوکہ، یہ بغیر دھوکے کے چلیں گے نہیں، اس میں بھی دھوکہ۔ شیخ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، کسی نے سوال پوچھا کہ یا شیخ یہ بتائیے کہ کیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے ہٹ کر بھی کوئی ولی ہوا ہے؟ سوال دیکھیں بالکل آسان ہے۔ شیخ یہ بتائیے کہ امام احمد ابن حنبل کا جو عقیدہ ہے یعنی اہل سنت والا، اس عقیدے سے ہٹ کر رافضی ہو، جہمی ہو، معتزلہ ہو، قدریہ ہو،
میں کوئی ولی گزرا ہے؟ سیدھا شیخ جیلانی فرماتے ہیں نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ تو سیدھی بات تھی. اب اس بے وقوف نے امت کو دھوکہ دینے کے لیے عربی عبارت میں اعتقاد کا ترجمہ کر دیا مذہب. اب ساری عبارت بدل گئی. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یا شیخ یہ بتائیے کہ کیا حنبلی مذہب کے علاوہ بھی کسی اور مذہب میں ولی ہوئے ہیں؟ تو جواب میں دیا جا رہا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا. یہ لو حنفی مسلک والوں، جس کی 11ویں تم کھا رہے ہو، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہارے مذہب میں کوئی ولی نہیں ہے. دیکھ رہے دھوکہ؟ یہ ہے صاف صاف دھوکہ، اور یہ ہے عدم تقلید کی نحوست جو لوگوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے فتنہ فساد برپا کرتی ہے. میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہوں بھیا چلو مان لو یار کہ حنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوا. واہ کیا بات ہے. مان لو کہ حنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوا تمہارے دل کی تسلی کے لیے. ہم کہتے ہیں بھیا کوئی بات نہیں، بڑے بھائیوں کو ولایت کے لیے چھوٹے بھائیوں کو ملی، ہم تو خوش ہیں. حنبلیوں کو ولایت مل گئی، ہم خوش ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکو، آپ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہو، اس لیے کہ آپ نہ حنبلی ہو نہ شافعی نہ مالکی نہ حنفی. اس لیے ولایت اگر مقدر بنی ہے تو مقلدوں کے حق میں تمہارے حق میں ہم کہتے ہیں یار اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیوں امت کے اندر فتنے و فساد پھیلاتے ہو؟ پیمفلیٹ چھاپ چھاپ کر، کتابیں لکھ لکھ کر امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سب سے زیادہ جانکار ہم ہی ہیں، ورنہ یقین رکھیے ان کے دلوں میں لوگ کہتے ہیں نا دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت اللہ جانتا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ فساد پھیلانے کی نیت سے کام کرتے ہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رمضان کے مہینے میں با جماعت تراویح قائم کرنا یہ بدعت عمری ہے، اور حنفی اس پر اگر عمل کر رہے ہیں اور تمہارے سینوں میں بڑا سنت پر عمل کرنے کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں یار بر صغیر کے مسلمانوں کو بخشو، جاؤ سعودی عربیہ اور حرم شریف کے باہر کھڑے رہ کے پیمفلیٹ چھاپو اور بولو کہ یہ جو 20 رکعت حرم میں ہو رہی ہے یہ عمر کی بدعت سے اٹھا کر بند کر دو. ہے تمہارے اندر اتنی ہمت؟ اگر جمعہ کے خطبوں میں خلفاء کا ذکر کرنا اگر بدعت ہے، یہ تمہارا لاڈلا عبد الرحمن سدیس کا ذرا جمعہ کا خطبہ دیکھ لو، یہ ہر جمعہ ابو بکر عمر اور عثمان اور علی کی تعریف کیے بغیر اپنا خطبہ ختم نہیں کرتا. اگر یہ بدعت ہے تو شریف کو جا کر بولو، سدیس کو سمجھاؤ. اذان عثمانی اگر حرام ہے، حنفیوں کی مسجد میں ناجائز عمل ہو رہا ہے، پہلے یہ حرام کام اللہ کے گھر سے نکال کر باہر پھینک دو. کسی میں ہمت نہیں. کیوں؟ یہ کریں گے ان کے سارے زکات بند ہو جائیں گے، سارے فطرے بند ہو جائیں گے، اور ایسی لات پڑے گی کہ پلٹ کر بھی جو ہے وہ وہاں پر نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں آپ یقین جانیے یہ امت کا سب سے بدترین فرقہ ہے جو قرآن اور سنت کا لباس اوڑھ کر امت کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. اہل قرآن آئے تھے، بس بات ختم کر رہا ہوں اپنی میں. اہل قرآن آئے تھے، وہ قرآن کو حجت بنا کر آئے، حدیث کا انکار کیا، تب سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا. کیوں بھائی حدیث حجت ہے، آپ کیسے نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں آپ مانتے ہیں؟ اس لیے وہ زیادہ چل نہیں پایا. قادیانیت آئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب نے ایک ساتھ مل کر مقابلہ کیا. لیکن یہ چالاک فرقہ ہے جس نے قرآن اور سنت دونوں کا لباس اوڑھ کر ہمارے سامنے آیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت بیان کریں گے تو لوگ اس کا انکار نہیں کریں گے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت صرف ایک لباس ہے اور پیچھے جو ہے فتنہ و فساد ہے. آپ یقین جانیے کام کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے مشائخ کو بالخصوص حضور قائد ملت اور ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دی. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جو حضرت کے سرپرستی میں جو اس کو ہو رہا ہے. میں جب لوٹا 12 ربیع الاول کے بعد سن 2009 میں تو میں ایک ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈتا تھا کہ یار کوئی ایسا سسٹم ہو کہ کام ہو جہاں دیکھو وہ نعرے بازی والی تقریریں، اسٹیج توڑ تقریریں، اس کی ٹانگ کھینچ اس کی ٹانگ کھینچ، اصولی کام کہیں نہیں ہو رہا. میری ملاقات اللہ کی رحمت سے فیاض بھائی سے ہوئی. جیسے جیسے کانٹیکٹ پہ تو پتا چلا ماشاءاللہ اس طرح کا پروگرام ہے. میں جب آرگنائز ہوا پہلی بار جب یہ سسٹم شروع ہوا میں گیا، تب میرے دوست بیٹھے یہاں پر، ہم دونوں ساتھ میں گئے تھے. ہمارا دل خوش ہو گیا کہ یہ ہے اصل کام جو ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں میں انقلاب آئے گا. بس ضرورت ہے کام کی. خلوص کے ساتھ جڑے رہیے، کام کریے. اللہ نے چاہا
زمین بہت بڑی ہے، جدھر ہم پھاوڑا ماریں گے اللہ کی ذات سے مجھے پانی ضرور ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله